अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलफाम निज़ामी और आप मौजूद हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ कराची पर। नाजरीन, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ नए सवालों के साथ और मुल्की हालात के साथ। पाकिस्तान के हालात संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सतून नए पाकिस्तान को बचाने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस जैसे कई सवाल लेकर आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कौम परस्त महाजी दानिश्वर जनाब सोहेल हाशमी साहब। तो चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ और लेते हैं इनसे अपने सवालों का जवाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? जनाब आला, आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं आपके। जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपने एक चैनल पर इतला दी कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जो है वह तैयारी की जा रही है। तो जनाब आला, सवाल ये है कि ऑपरेशन अब क्यों और हर बार सिर्फ कराची में ही क्यों? बड़ा अच्छी बात की आपने। कराची में इसलिए कि कराची में रहता कौन है, अक्सरियती आबादी किसकी है। अब आप खुद गौर करें गुलफाम निज़ामी साहब, जब मैं कोई बात करता हूँ ना उसूली, तो कहा जाता है ये फलां शख्स की हिमायत कर रहा है। मसला किसी भी एक इनफरादी तौर पे शख्स की कासलेसी का नहीं है, मसला उसूली है। अब आप देखें कि हमारे चंद प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद कराची में एक चैकिंग शुरू हुई, जेल था। अब उसके रिएक्शन में अगर आप ऑपरेशन शुरू कर रहे हो भाई, और ये कह के शुरू कर रहे हो कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों को फाल नहीं होने दिया जाएगा, बेशक सही है भाई। कौन बदबख्त ऐसा है जो पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों की सरगर्मियों की हिमायत करेगा? कम अज कम मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन अब आप यार गौर करो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। दादू, मेहर, जैकमाबाद, पन्नू आकिल, नवाब शाह को डीजी, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों में सिंध और देश के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और हत्ता के गुलिस्तान जौहर से रैली निकालकर सिटी कोट आने वाली रैली भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस ऑपरेशन का आगाज वहां से होना चाहिए जहां से सिंध और देश की बुनियाद पड़ी है, क्योंकि उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत तो ना सिंधु देश की हामी है ना उर्दू देश के हामी में, तो कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही है भाई। अपने लोगों के हाथों जुल्म बर्दाश्त करके फाका कशी से दो चार है। तो अब इस बात को मेरे इस तनाजुर में क्यों लिया जाता है कि मैं किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत कर रहा हूँ? आप ये बताइए कि अगर अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का दुश्मन है तो क्या सिंधु देश के हामी लोग इस मुल्क के दोस्त हैं? आप जवाब दीजिए। उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए। अब आप कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ऑपरेशन शुरू होगा। अब भाई दादू, मेहर और पन्नू आकिल से क्यों शुरू नहीं होगा? ये हाफिज साहब आप क्या बात कर रहे हैं? सेंट्रल से यानी लियाकताबाद की बात कर रहे हैं? हाँ, लियाकताबाद से ऑपरेशन शुरू होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समा न्यूज ने इतला दी है। कौमी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की बाकायदा तस्वीर चलाई है, ब्रेकिंग न्यूज दी है कि मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ऑपरेशन शुरू होगा। तो पन्नू आकिल, घोटकी और दादू से क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये इन लोगों का हल्का है जो लोग इस वक्त यहाँ हुकूमत में ज्यादती है। लेकिन अब बात यही है ना हाफिज साहब, के कराची में क्यों? अब तो कराची में ऐसे कोई हालात नहीं है, ऐसे कराची में कोई हालात नहीं है, और दूसरा इस चीज़ की गुंजाइश भी नहीं है। और तीसरा ये कि ऐसी भी रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि मुल्क में इस वक्त जो है वो कोई दहशतगर्द हमलों का खतरा भी है।
تو ان رپورٹس کو جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، بات سنیں، ایم کیو لندن تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی حملے کرے، نہ پہلے کیے ہیں۔ ایم کیو کی قیادت کا جو لندن کا جو انفرادی رویہ ہے وہ بلا شبہ ریاست کے فوجی اداروں کے، ہمارے عدلیہ کے خلاف انتہائی افسوسناک رہا ہے، لیکن وہ دہشت گردانہ حملوں میں ملوث نہیں رہے، زبانی جمع خرسک بات رہی ہے۔ اب دہشت گردی کے حملوں میں کون لوگ ملوث ہیں؟ وہ جنہیں آپ معافی دینے جا رہے تھے، سپریم کورٹ نے آپ کا راستہ روک دیا۔ تو اب یہ بھی 6 دسمبر کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ 6 دسمبر کو جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جواز پیش کرنا ہے TTP کے حوالے سے کہ ان کو معافی کیوں دی جانی چاہیے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو 6 دسمبر کے بعد؟ کیا کوئی عمران خان تو خود بھائی تحریک لبیک کو اور تحریک طالبان کو معافی دے کر الطاف حسین کی پاکستان واپسی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ واپس آ بھی جاتے ہیں تو یہاں مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ پاکستان کی موجودگی میں معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ خون خرابہ کون کروا رہا ہے، یہ دہشت گرد کون کروا رہا ہے۔ یہ سارا نزلہ آپ الطاف حسین کو چھوڑ دیں گے، آفاق احمد کو بھی چھوڑ دیں گے، عامر خان کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ یہ سارا ملبہ مہاجروں پہ ڈال دیں گے۔ تو یہ تو سیاسی رخی تبدیل کرنے کی کوشش ہے نا۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان 6 دسمبر کو سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے، جواب اٹارنی جنرل دے گا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے یار، عدالتوں کا سامنا کریں بھائی۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا اب آخری سوال آپ سے، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب اعلیٰ، ملک کے چاروں ستون جو ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور اس وقت کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں کیا ہوگا آگے؟ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جایا جائے؟ اور بالخصوص کراچی جو ریونیو سب سے زیادہ دیتا ہے وہ اس وقت بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، تو کیا کرنا چاہیے آخر اس ایسے میں؟ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ پاکستان میرا مقصد نہیں ہے، کراچی از مائی کنٹری۔ میں کراچی کی بات کروں گا آپ سے کہ کراچی کا جہاں تک معاملہ ہے یہ آپ کو بہت سارا پیسہ دے رہا ہے، آپ ملک کو پال لے ہو۔ ماں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بچوں کو پالتی ہے، لیکن ماں کے ساتھ جو اس وقت بچوں کا سلوک ہے نا وہ انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور کراچی کی قیادت کے دعوے دار جو کچھ برداشت کر رہے ہیں، دونوں کام انتہائی افسوسناک ہیں۔ کراچی ریونیو دینے والا شہر تو ہے، لیکن کوئی بھی کراچی کو ریلیف دینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ کراچی کے پہیے کو تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک ساتھ لے کر دھکا کیوں نہیں چلا؟ اسٹیک ہولڈر کہاں ہیں یار؟ آپ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے؟ کہاں ہیں اسٹیک ہولڈر؟ 7 نشستوں قومی اسمبلی کی لے لیں تو وہ اسٹیک ہولڈر ہو گئے، 10 نشستیں وہ لے لیں تو وہ اسٹیک ہولڈر ہو گئے۔ ابے بھائی اکثریت کہاں گئی ہماری اکثریت تو بلدیاتی انتخابات میں بتائے گی کہ وہ اسلام آباد میں ہے یا لندن میں ہے یا کراچی میں، یہ تو ثابت جب ہوگا نا۔ ابھی کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، ابھی تو دیکھیں نا، کوئی حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اپنے طور پہ چل رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ تو بلدیاتی انتخابات کر رہے ہیں آپ، اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ غیر جماعتی بنیادوں پر کرا کے آپ دیکھ لیں لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ یہ جو آپ نے کراچی میں آپریشن کے حوالے سے جو اطلاع دی وہ اس پہ آپ کا اتنا بڑا آپریشن ہوگا گلفام صاحب کہ پھر مہاجر یہ نہ بولے کہ میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ بکواس مت کرو نا، جو کسی کو اتنا بڑا موقع ملے کہ وہ آپ کے گھروں میں گھسے، آپ کی عورتوں کے بال پکڑے اور سڑکوں پہ لے آئے، مت دو نا اتنا بڑا موقع۔ کیا کریں پھر آپ ہو کون اس ریاست کو گالی دینے والے؟ آپ ہو کون؟ اس ریاست نے آپ کو 30 سال دیے تھے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اس ریاست کو آپ گالی دینے والے کون ہو؟ اس کی عدلیہ کو برا کہنے والے کون ہو؟ اور پھر یار شرم کرو، پاک فوج کو گالی دینے والے کون ہو تم نے پاک فوج کے حق میں ریلی کیوں نکالی تھی؟ تم نے رینجرز کو سلوٹ کیوں مارا تھا؟ اس بات کا بھی جواب دو۔ اتنا بڑا آپریشن ہوگا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مہاجر قوم یاد رکھے گی، اور یہ کس کی وجہ سے ہوگا یہ مہاجر قوم کو پتہ ہے۔
کیوں ایسے کام کر رہے ہو بھائی؟ اور مرض کے بچے ہو تو آپ واپس آؤ اور فیس کرو نا ان حالات کو. جی ایم سید نے ان حالات کو فیس کیا, محمود اچکزئی فیس کر رہا ہے, غفار خان نے فیس کیا. ابے بھائی تمام لوگوں نے فیس کیا. تمہاری جان اتنی پیاری ہے, کس چیز میں سے آپ نے جنم لیا تھا کہ آپ کو اپنی جان پہ. دنیا کا واحد لیڈر ہے بھائی یہ, جو کہتا ہے مارا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. باقی سارے لیڈر کہتے ہیں کہ غلام اس میں موت بھی قبول ہے ہمیں بھائی, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلا لیڈر ہے بھائی. ایک وہ تھا جس نے کہا سب سے پہلے پاکستان غداری کے مقدمے فٹ ہوا, جھانکنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ دونوں تو مہاجر ہیں بھائی, دونوں بزدل, ایک نمک حرام اور ایک بے وفا. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی, کچھ نئے سوالوں کے ساتھ, کچھ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام, بہت جلد آپ سے پھر دوبارہ ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گلفام نظامی کو. اللہ حافظ.